ماشاءاللہ جی، امیزنگ. میں سورہ انبیاء سے جو انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ انسائٹ شیئر کرنا چاہوں گا. ویسے تو ماشاءاللہ سورہ انبیاء میں جو یہ پیسج ہے نا ورس 80 to 90، یہ مجھے بہت تقویت دیتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ ایون دے ور ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائڈ، ان پہ بھی اتنی مشکلات آئی تھیں، جیسے بیماری. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر ان کی وہ دعا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پھر دیکھیں کہ یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بٹ یہ کہ میں جو انشاءاللہ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ورس نمبر 96 ہے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یاجوج ماجوج کے حوالے سے. تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کو ایکسپلین کروں. حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے. دیکھیں اس کا تذکرہ سورہ کہف میں بھی ہے یاجوج ماجوج کا. یہ کون ہے؟ ایک قوم تھی، ذوالقرنین علیہ السلام جو تھے انہوں نے ان کو دیکھا فساد مچاتے تھے، لوگوں نے شکایت کی کہ قتل و غارت کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں. ایک دیوار بنائی انہوں نے تانبے سے اور آئرن سے، یہ تو زبر الحدید یعنی آئرن اینڈ کاپر کے مکسچر سے، اور پھر ان کو بند کر دیا وہاں پہ. اب آج کافی ڈسکشن اس پہ ہوتی ہے کہ یہ ایکچولی ہیں کون. ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ یہ انسان ہی ہیں، اکثر تو چائنیز بنا دیتے ہیں، چائنیز والا بھی ہے. ایک ہے جی کہ یہ انسان ہی ہیں، یہ نکل چکے ہیں، اور یہ ترک اور منگولز کی جو اولاد تھی وہ ایکچولی یہ یاجوج ماجوج ہے. وہ اس کا استدلال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آج اتنا ہول کریٹ ہو گیا ہے، عربس کے لیے ہلاکت ہو، کیونکہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا ہول جو ہے وہ کریٹ ہو گیا. تو وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ نکلنا شروع ہو گئے تھے. ایک بہت ہی ایکسٹراڈینری ویو ہے، وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ایلینز ہیں، اور اس کا استدلال کیا جاتا ہے ایسے ان کے ایٹریبیوٹس کہ جی ان کے کان بہت بڑے بڑے ہوں گے، تو اسی طرح یہ کہ وہ سمندر پی جائیں گے، اور اسی طرح وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، ملٹیٹیوڈز آف دیم. یعنی وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ 99 versus 1 کی ریشو، یہ قیامت والے دن جہنم میں جنہیں ڈالا جائے گا. تو اس حوالے سے تو وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ اتنی تعداد ہیومن بینگز کی کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. اسپیشلی جب وہ یہ ہے نا کہ وہ اوپر سے بلندی سے آئیں گے، تو بلندی سے وہ مراد لیتے ہیں کہ یعنی پتہ نہیں آسمان کے کوئی دروازے کھلیں گے، کوئی پورٹل کھلے گا، وہاں سے وہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے. اینی وے تیسرا ایک جو ہے نا اسکول آف تھاٹ اس میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی جیوز ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب میٹافورک باتیں ہیں کہ وہ سمندر پی جائیں گے، وہ تعداد میں بڑے زیادہ ہوں گے. ایکچولی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ جیوز نے سب کو اپنا قائل تو کر لیا اپنے سسٹم کا، تو آلموسٹ ہر بندہ یاجوج ماجوج ہے، اور بہت ہی کم لوگ جو ہے نا وہ اس فتنے سے بچے ہوئے ہیں، اور وہ یاجوج ماجوج نہیں ہیں. تو یہ میں آپ بھائیوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا. ویسے تو بڑے کلیئر ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یہ تو صحیح حدیث کی روشنی میں بالکل آتا ہے. پھر یہ کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈیفیٹ کریں گے، اور ڈیفیٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے غالباً، اس سے ان پہ موت طاری ہو جائے گی، اور پھر پرندے آئیں گے بڑی بڑی گردنوں والے، وہ ان کی لاشیں اٹھا کے لے جائیں گے. تو میرے تو خیال میں کہ یہ شاید کوئی انسان ہی ہے سرکش قسم کے، جو کہیں پہ اس وقت بند ہیں، اور ابھی انہوں نے آنا ہے یا آ چکے ہیں. یہ بڑا ایک جو ہے نا وہ سوال بار بار جو ہے ریز ہوتا ہے. احمد بھائی میرے خیال سے احمد بھائی سے بھی ہم پوچھتے ہیں، لیکن ایک چیز جو میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس میں ایک چیز سمجھی ہوئی نا، کیونکہ یہ غیبی امور ہے جی. اور یہ جو آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں آف کورس وی ایکسیپٹ دیم ایز اوپینینز، لیکن بہرحال اس کو ہم تفسیر نہیں کہتے. بالکل بالکل. اور اس چیز میں ہمیں تھوڑا کیئرفل بھی رہنا ہے، خاص طور پہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کو محکم متشابہ میں کہا. بہرحال یہ ایک متشابہ چیز ہے، بٹ اگین دیٹ بینگ سیڈ اس طرح کی پاسبلٹیز جب ظاہری بات ہے کوئی بات کرتا ہے تو پھر انسان سوچتا تو ہے. خاص طور پہ آپ نے جو کاپر اور آئرن کی بات کی اور اس سے ریلیٹڈ وہ میگنیٹک فیلڈ والی بات کر رہے تھے، تو واللہ عالم. اصل میں اس میں نا یہ مشکل سوال ہے، اور اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ بھی کہنا نا بڑا مشکل ہے، کیونکہ روایات کو سب کو اگر آپ اکٹھا کرتے ہیں نا تو ان کو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ روایات جو ہیں ان کو ہم ایک لٹرل سینس میں لیں گے کہ ایک میٹافوریکل سینس میں لیں گے. ویسے تو اصول تو یہی ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہم لٹرل لیتے ہیں unless and until there's a reason to not do so. لیکن یہاں پہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے، اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک حتمی بات کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی کوئی اوپینین پریزنٹ کرتے ہیں
اور وہ ڈائریکٹلی نصوص کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے تو اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس اوپینین کو پھر دی اوپینین بنا لینا اور اسی کو کہنا کہ یہی بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن آپ نے اپنا ویو نہیں بتایا. میرا ویو کہ وہ زندہ ہیں اور وہ آپ کو لگتا ہے وہ آئیں گے. میں آپ کو جینوئنلی بتاؤں, میرا اپنا ویو جو ہے نا اس پہ میں نے اس پہ اپنی تھنکنگ کو سسپینڈ کیا ہوا ہے, کیونکہ میرا واقعی میں کوئی ویو نہیں ہے اس کے اوپر. ایک زمانے میں جب میں نے ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا تھا تو میں آئی کوڈنٹ اورینٹ مائی مائنڈ ٹو اینی ون تھنگ اینڈ سے کہ ہاں یہ آئی جسٹ ایکسیپٹ اٹ ایز دا ٹروتھ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور مجھے 100% مجھے بالکل نہیں پتا کہ یہ اس کی ریئلٹی کیا ہے کیا نہیں ہے. زومبی اپوکلپس بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں نا اصل میں اس کے مقصد کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس طرح کی چیزیں ہمیں بیان کی ہیں غیبی امور کے, ان کے مقاصد اور آبجیکٹیوز کیا ہیں. کیا اس کا ایک آبجیکٹیو ہمیں فیسینیٹ کرنا ہے صحیح, یا پھر ہمیں ایک آ کی فیلنگ ہمارے اندر ڈیولپ کرنی ہے. صحیح ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ فیلنگس تو آلریڈی ڈیولپ ہو جاتی ہیں الحمدللہ جب آپ احادیث کو پڑھتے ہیں اور آیات کو پڑھتے ہیں, اور وہ جیسے انہوں نے کہا نا ایکسٹراڈنری انفارمیشن آپ کو ملتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ نا اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہماری نا عقل کی جو سبمیشن ہے وہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ اس کے بارے میں جاننے کے بعد اس کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کیا ہے, کیا وہ اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. صحیح. اصل میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس کی انٹرپریٹیشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, اور وہ جو ہے نا وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به, اللہ نے یہاں پہ دو ایٹیٹیوڈس بیان کیے. ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو ایسی متشابہات کے پیچھے جاتا ہے, ان کی حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن راسخون فی العلم, جو اصل میں اللہ کے مطلوب بندے ہیں نا, ان کا رویہ یہ ہے آمن, وہ ایمان کی بات کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس سے میرے رب کی یہ وحدانیت ہے, میرے رب کی اس میں یعنی کمال ہے, اور وہ اس میں الٹیمیٹ سبمیشن جو ہے وہ اسے تلاش کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایز لانگ ایز یہ آیات اور یہ جو سارے معاملات ہیں اگر یہ ہمیں اس الٹیمیٹ سبمیشن کی طرف اور اللہ کے سامنے جو عاجزی کی طرف لے کے جا رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ مقصد اس کا یہی ہے. بالکل صحیح. باقی دیکھیں ہم کبھی بھی 100% کسی چیز پہ پہنچ نہیں سکتے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کا سب سے بڑی آزمائش ہے اس پورے ٹاپک کے اندر. اور آپ پتہ لگا کے کرو گے کیا, مین تو ہے نا کہ آپ نے بچنا کیسے, اگر خدا نہ خواستہ وہ آ جاتے ہیں. انٹلیکچوئل ایروبکس تو آپ کو مل جائیں گے. ہاں لیکن اور وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا, صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی, تو غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. بالکل. تو یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہمیں دیتا ہے اس چیز کے بارے میں. میں اخوان جو آیات سورہ انبیاء کی آپ کے ساتھ 2 آیات شیئر کرنا چاہتا ہوں بالکل آغاز میں, یعنی آیت نمبر ایک ہے 22 اور ایک ہے 23, اور یہ 2 بہت بڑے مسئلے میں سمجھتا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں. ایک ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی توحید اپنی وحدانیت کی ایک لاجیکل ایویڈنس دیا, اور وہ بڑا پروفاؤنڈ ایویڈنس ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو یہ کائنات جو ہے وہ چل نہ سکتی, یہ سسٹم جو ہے نا یہ فلاپ کر جاتا. فسبحان اللہ رب العرش, اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور پاکیزہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ عرش کے رب ہیں, عما یصفون بہت بلند ہے اس سے جو یہ اللہ کو جو ہے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ جو نظام اللہ نے قائم کیا ہے اس کائنات کا وہ اتنا بیوٹیفل اور اتنا پرفیکٹ ہے, اس میں وہ کمال ہے کہ اس کمال کو مینٹین تبھی ہی کیا جا سکتا ہے جب اس کی جو ہے سورس اور فیول جو ہے انرجی وہ صرف ایک سورس سے لے رہا ہو. اگر وہ ملٹیپل سورسز سے چیز آ رہی ہے تو وہ فساد پھیلائے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ بہت سے ظاہرہ الہہ ہوتے, خدا ہوتے, تو آپس میں ظاہر ان کے اختلافات ہوتے, اور اتنی پرفیکٹ لیول پہ ہر چیز جو اپنی جگہ پہ اتنے جسے کہتے ہیں نا سوفسٹیکیٹڈ لیول سوفسٹیکیٹڈ سٹائل میں, اور یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں نظام کے اندر, تو سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. دوسری چیز جو اس میں اگلی آیت ہے نا وہ ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, کہ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جاتا کہ جو وہ کرتا ہے, جبکہ ان سے سوال کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپیکٹیشنز اللہ سے مینیج کس طرح کرنی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا یعنی ریلیجنس کی طرف لوگوں کی انکلینیشنز کیوں ہوتی ہیں, خاص طور پہ آرگنائزڈ ریلیجنس کی وجہ سے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ریلیجنس جو ہیں وہ بہت مشکل سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں.
ایسے سوالات جو ہانٹ کرتے ہیں فلاسفرز کو تھرو آؤٹ سینچریز. فار ایگزامپل وہ 3 بڑے سوالات جن کو کہا جاتا ہے نا کہ انسان آیا کہاں پہ, انسان آیا کہاں سے اور کیوں آیا اور اس نے جانا کہاں. ایگزسٹینشیل کویسچنز ہیں. ریلیجن اس کا جواب دیتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیں سکھا رہے ہیں, یہ آیت سکھا رہی ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپیکٹیشنز اس طرح مینیج کرنی ہے کہ ضروری نہیں ہے اللہ نے تمہارے بڑے سوالات کے جوابات دے دیے ہیں, لیکن اللہ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کرو اللہ ہر چیز تمہیں بتائے گا. یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نہیں اس کے جوابات, اور یہ ہمیں ہمبل کرتی ہیں. جیسا تقدیر کا مسئلہ دیکھ لیں, یعنی تقدیر کے مسئلے کے بارے میں میرا خیال ہے کسی بندے کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس کی اصل حقیقت کو سمجھ چکا ہوں, نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں بڑے بیسک سوالات جیسے پرپز آف لائف کے حوالے سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا, جب اللہ کو سب پتہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا علم اس چیز کو محیط ہے, احاطہ کیا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے کہ کس بندے نے کدھر جانا ہے, کیا ساری چیزیں یہ انسان کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے پتہ ہے, پھر بنایا کیوں. میرا سوال, میرے پاس اس کا شاید جواب نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں حکمت ضرور ہے کیونکہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا, لیکن وہ حکمت کیا ہے ہم نہیں جان سکتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ, اس سے نا انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ ہمبل بھی ہوتا ہے اور انسان مایوس بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے رب نے کچھ سوالوں کے جواب اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. وما يعلم تأويله الا اللہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی پروفاؤنڈ آیات ہیں یہ 2 خاص طور پر. مگر بھائی آپ کی جو بات ہے نا اسی کو میں ایک اور انداز میں بھی شیئر کروں گا آگے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں نا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا نہیں اور اپنے تک وہ ان کے جوابات جو ہیں اپنے پاس ہی رکھے ہوئے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے, اینڈ اگر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتا ان کے بارے میں تو انسانیت جو ہے وہ ہمیشہ ایک کشمکش میں ہی رہتی ہے, جو کہ ہم دیکھتے بھی ہیں. تو میں نے یہ یہاں پہ آیت ہے تورات کے بارے میں نا, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو وحی نازل کی ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ہارون کے اوپر, وہ ایک فرقان ہے, رائٹ اینڈ رانگ میں ڈسٹنگوش کرنے والی چیز ہے, ڈفرینشیٹ کرنے والی چیز ہے, ایک لائٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہوتی ہے وہ ہمیں آنسرز بھی دیتی ہے کچھ چیزوں کے, اور بڑے کی کویسچنز کے آنسرز دیتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک کرائیٹیریا ہے جس کے تھرو آپ رائٹ اینڈ رانگ کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہو. اگر ہم کلاسیکل سے لے کے ماڈرن فلاسفی کا جائزہ لینا کہ فلاسفرز نے تھرو آؤٹ دا سینچری سوال کن چیزوں کے اوپر کیے ہیں, اینڈ ان کو ابھی بھی وہی سوال جو ہے ہمیشہ ریوزٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی اینکر ان کو کبھی نہیں ملا. اگر آپ پری سوکریٹک اسکالرس کو دیکھیں گے یا فلاسفرس کو دیکھیں گے, وہ بھی یہی سوال کر رہے ہیں, تھیلیز وغیرہ, اس کے بعد سوکریٹیز, پلیٹو, ایرسٹوٹل بھی, اور آج ماڈرن ڈے فلاسفرز بھی وہی سوال کرتے ہیں. اینڈ وہ 3 پرابلمز ہیں. ایک ہے پرابلم آف نالج جسے ہم اپسٹمالوجی بھی کہتے ہیں, ایک ہے پرابلم آف کانڈکٹ جسے ہم ایتھکس بھی کہتے ہیں, ایک ہے پرابلم آف گورننس جسے ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں. تو پرابلم آف نالج بیسکلی یہ ہے کہ ہم ہاؤ ڈو وی نو واٹ وی نو, ہاؤ ڈو وی فائنڈ آؤٹ واٹ از ٹرو, کیا ریالٹی کیا ہے, کیا ہماری پرسیپشن ہے صرف, یعنی کہاں پہ اینکر ہے, کہاں سے ہم جو ہے نا چیزیں رائٹ اینڈ رانگ لیں گے, کہاں سے ہم نالج لیں گے. بیسکلی وہی جو ہے وہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی یہ چیز اسی لیے تاکہ آپ جو ہے ان کچھ بیس ایکزیومیٹک پرنسپلز بنا لو, اس کے اوپر پھر اپنی سوچ اور عمارت کو کھڑا کرو. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دے گا نا تو ہمیشہ یہ آپ دیکھیں گے فلسفے میں یہ پرابلمس کبھی بھی سالو نہیں ہوئے, ہمیشہ نئی چیزیں آتی رہتی ہیں اور پھر پرانی چیزیں ریوزٹ ہوتی رہتی ہیں. مطلب فار ایگزامپل آج کل ماڈرن فلاسفی کے اندر پلاٹونک جو آئیڈیاز ہیں وہ بہت زیادہ ریوزٹ ہو رہے ہیں. سو وہ ایک سائیکل کے اندر انسان جو ہے گھومتا رہتا ہے. اسی طرح پرابلم آف کانڈکٹ جو ہے, واٹ از رائٹ کانڈکٹ اینڈ واٹ از رانگ کانڈکٹ, غلط اور صحیح چیز کیا ہے, رائٹ اینڈ ایول کیا ہے, ایتھکس, ایتھیکل ماڈل کون سا والا آپ نے فالو کرنا ہے, کانسیکوینشلسٹ ماڈل فالو کرنا ہے, یوٹیلیٹینین ماڈل فالو کرنا ہے, الٹروسٹک ماڈل فالو کرنا ہے, ورچو ایتھکس فالو کرنا ہے. فرق ماڈلز ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ایک وحی دیتا ہے جس کے جو کرائیٹیریا ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ رائٹ چیز کیا ہے, رانگ چیز کیا ہے. ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے ایتھکس کے لحاظ کے اندر رائٹ اینڈ رانگ کانڈکٹ, اور اسی کے اوپر بلڈ کرتا ہے گورننس, کس قسم کی گورننس ہونی چاہیے, سوورینٹی کس کی ہونی چاہیے. یہ پولیٹیکل سائنس کا جو ہے بہت بڑا ٹاپک ہے, سوورینٹی کس کی ہونی چاہیے, پیپل کی ہونی چاہیے, مونارک کی ہونی چاہیے. وہ بھی ساری چیزیں جو ہے وحی ہمارے لیے حل کر دیتی ہیں. تو جو ہیومن ایکسپیرینس کے اندر جو وحی, جو فرقان اور جو لائٹ پرووائڈ کرتی ہے, اگر ہم اس کو ترک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفی میں وہی جو ہے نا چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں انسان. یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
انسان کے بڑے مسئلوں کو حل کیا. بالکل. اور دیر آر سرٹن اسپیکٹس جن کو اللہ تعالیٰ نے کنسیل بھی کیا ہے اور اس کے پیچھے حکمت ہے. بالکل. کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا مقصود انسان کے ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان عاجز بھی ہو اور تفویض کرے اس چیز کو اللہ کے پاس. کیونکہ اگر ہر چیز کا کیونکہ دیکھیں اخی میں نے دیکھا ہے کہ ہر چیز کا جو جواب مل جانا نا یہ ایروگنس کریٹ کرتا ہے. میں پچھلے دنوں رچرڈ ڈاکنس کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ وی ہیو کلڈ، یعنی اس کا مطلب یہ تھا، میں پیرافریز کر رہا ہوں کہ بیکاز وی ہیو آلریڈی ہمیں پتہ چل گیا آنسر تو خدا کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ دے یوز ٹو بلیو کہ خدا، وہی والی بات ہے کہ خدا کی ایگزسٹنس تبھی نیسیسیٹیٹ کرتی ہے جب آپ پاس جوابات نہیں ہیں، یعنی گیپس ہے، گاڈ آف دا گیپس جس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جب ہمیں انفارمیشن مل گئی، ہمیں جوابات مل گئے ہیں تو ہمیں گاڈ کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا پرابلمز ود ایولیوشن از کہ یہ بیسکلی یعنی اس کو پاپولرائز کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو آلٹرنیٹیو دیتی ہے خدا کی کریشن کا، جو کریشنسٹ تھیوری ہے اس کا ایک آلٹرنیٹیو دیتی ہے. اس وجہ سے اس کو پاپولرائز بہت زیادہ کیا جاتا ہے بیکاز اٹ سالوز دا پرابلم دیٹ دے ور فیسنگ ایکچولی، کہ ہمیں مسئلہ پتہ چل گیا. اللہ معاف کرے. جزاک اللہ خیر.